सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन मुल्ज़मान को सजाओं में राहत मिल सकती है उन्हें राहत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फिलहाल हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है। केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखील ने पूछा कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस जुमरे में लाया जा सकता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। सिविल डिsobedience की जो तहरीक है शायद बैक बर्नर में चली जाए, उसका तो वैसे ही वो फेलियर की तरफ जा चुकी है जब फैज़ हमीद वाला फियास्को क्लियर हो गया। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात इंतहाई दर्जे की बढ़ गई हैं। अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो मेरे लिए ना ये शॉकिंग होगा ना ये सरप्राइजिंग। फैज़ हमीद शवाहिद और गवाहियाँ और डिवाइसेस दे चुका है जिसमें इमरान खान साहब फंस जाते हैं। फैज़ हमीद ने बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद और सबूत ही नहीं डिवाइसेस भी दी हैं। फैज़ हमीद के ट्रायल के बाद सिविल नाफरमानी की कॉल से भी हवा निकल गई। फैज़ हमीद का ट्रायल नहीं होता तो फिर बानी पीटीआई, बेगम और हवारियों को मुश्किलात न होती। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होता है तो मेरे लिए हैरानकुन नहीं होगा। पीटीआई क़यादत पांव पड़ी हुई है कि बात कर लें, हुकूमत उठकर जाए और इनको टेबल पर लाए। पीटीआई की जानिब से कुछ दिन में एक नई सोशल मीडिया मुहिम चलाई जाएगी। शाम के कैदियों की फुटेज दिखाकर पाकिस्तान का जिक्र किया जाएगा। बानी पीटीआई मौजूदा पार्टी लीडरशिप से नाराज। बानी ने शिकवा किया कि अखबार की खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे बाहर दोस्ताना माहौल है। अडियाला जेल की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने कहा क़यादत पर अदम एतमाद जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। अगर डायलॉग होंगे पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होंगे। हम लोग अवेलेबल है, हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, कवायद ज़वाबित तय हो रहे हैं। असद कैसर ने बता दिया, कहा बातचीत जब भी होगी सबके सामने होगी, खुफिया मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उमर अयूब ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं और दस्तयाब भी। मुज़ाकरात करने वाला बाइख्तियार होना चाहिए। स्पीकर से कोई बात नहीं हुई, वो मुज़ाकरात कराने में मस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। दताज गुल ने कहा फैज़ हमीद का वर्द जल्द नून लीग के गले पड़ने वाला है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा पहले नून लीग ने 9 मई की तस्वीर पढ़ी लेकिन हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। साहब की तरफ से बिल गया था वो उसमें सिर्फ एक एतराज लगा था, वो कर्मी गलती थी। इन द एंड ऑफ अक्टूबर जो ना वो उन्होंने एतराज भिजवा दिया, तो उसके बाद इस एतराज को प्रेस नहीं किया ऐवान सदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि खत्म हो गए एतराज़ात जितने भी थे, क्योंकि 20 मील में नहीं हो सकते, वन गो में। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ह के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ऐवान सदर से बिल पर एक एतराज़ लगाकर वापस स्पीकर को भेजा गया था, जिसको ठीक करके वापस ऐवान सदर भिजवा दिया गया था। इसके 22 दिन बाद ऐवान सदर से बिल पर मजीद एतराज़ात लगाकर स्पीकर के बजाय वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाया गया। जब दूसरी बार एतराज़ किया गया तो उस वक्त 10 दिन का वक्त गुजर चुका था। पुलिस के खिलाफ फैसला आए तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के सिक्योरिटी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। नुमाइंदा महकमा दाखिला ने कहा पोलियो ड्यूटी की वजह से अगले हफ्ते पुलिस मसरूफ होगी, इसके बाद जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा पोलियो ड्यूटी के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। वुज़रा अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां होती हैं लेकिन जजेस के लिए नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया तो रिपोर्ट तलब करेंगे।
سندھ میں ایڈیشنل ججز کے لیے مجوزہ ناموں کی فہرست سامنے آ گئی. پیپلز لائرز فورم سندھ کے صدر قاضی بشیر سندھ ہائی کورٹ جج کے لیے نامزد. امیمہ منصور شازیہ ہنجرا ایڈوکیٹ بھی سندھ ہائی کورٹ کے جج کے لیے نامزد. فاروق اچنائک اور ضیاء النجار نے ہائی کورٹ ججز کے لیے 11 نام تجویز کیے. سندھ ہائی کورٹ ججز کے لیے حتمی فیصلہ سپریم جوڈیشل کمیشن کرے گا، جس کا اجلاس 21 دسمبر کو ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تقرری کے لیے 10 امیدواروں کے نام سامنے آ گئے. 21 دسمبر کو چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں غور کیا جائے گا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج اعظم خان اور جج شاہ رخ ارجمند کے نام تجویز کر دیے. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایڈوکیٹ سلطان مظہر شیر خان نامزد. بیرسٹر گوہر نے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک کا نام پیش کر دیا. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے 4 نام تجویز کیے. قمر حسین سبزواری، عمر اسلم خان، دانیال اعجاز اور کاشف علی شامل. اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے ایڈوکیٹ سید قمر حسین شاہ سبزواری کا نام سامنے آیا. روشن خورشید بروچا نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو نامزد کیا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب جو شام میں موجود تھے، شام کی جو نئی صورتحال پیدا ہوئی تو اسی وقت وزیر اعظم نے این ڈی اے میں اس نے فوری طور پہ جہاز کا بندوبست کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ بحفاظت وطن واپس آئیں. شام میں پھنسے پاکستانی زائرین کا دوسرا قافلہ وطن واپس پہنچ گیا. 318 زائرین بیروت سے چارٹر طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ایئرپورٹ پر زائرین کا استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کیا. پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی پر لبنانی وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں. اس سے پہلے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے پہلے قافلے میں 81 افراد براستہ بیروت اور دبئی اسلام آباد پہنچے تھے. کراچی اب دوبارہ ڈیولپمنٹ فیز میں ہے کیونکہ روڈز نئے بن رہے ہیں. خدائی کیا ابھی ڈیبری جو ہے اٹھانے کے لیے آپ کو ڈمپر چاہیے، مٹیریل کو لانے کے لیے بھی آپ کو ڈمپر. مثال کے ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ایگزیمپشن دینی پڑتی ہے ڈمپرس کو. 57% فیٹلٹیز موٹر سائیکل کو ہوتی ہیں. باقی چیزوں کے علاوہ ڈمپر ڈرائیور کی ریش، نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، جس پہ ہم بہت زیادہ سختی کے ساتھ آ رہے ہیں. کراچی میں ٹریفک حادثات میں اضافے کی وجہ تعمیراتی کام ہے. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی ARY سے گفتگو. کہاں سڑکیں بن رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈمپرز کو رعایت دینی پڑتی ہے. ٹریفک حادثات میں 57% موٹر سائیکل سواروں کی اموات ہوتی ہیں. زیادہ تر حادثات ڈمپر ڈرائیور کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کراچی سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب سیمنٹ سے لدے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق. حادثے کے نتیجے میں ٹرک پر لدی سیمنٹ کی بوریاں بھی گر گئی. پیپلز پارٹی ارکان کا قومی اسمبلی سے وزراء کی عدم حاضری پر احتجاج. شازیہ مری نے معاملہ اٹھایا. کہا حکومتی وزراء ایوان سے بھاگے ہوئے ہیں. وزراء ایوان میں آ کر سوالوں کے جواب دیں. حکومت اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا صنعتی ترقی کے لیے چین کے تعاون پر اظہار تشکر. گورنر سندھ کا اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کا دورہ. سندھ میں صنعتی زونز میں چینی فیکٹریوں کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اسٹیل مل کی بحالی اور اسٹاک ایکسچینج میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. چینی سفیر نے کہا کہ چین کے سرمایہ کار صوبے کے مختلف منصوبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں ہواوے ٹیکنالوجیز کا دورہ. ہواوے کے تعاون سے لاہور کو پاکستان کی پہلی جدید ترین اسمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ. مریم نواز کی ہواوے گورنمنٹ افیئرز کے صدر سے ملاقات. لاہور کو ماڈرن ڈیجیٹل سٹی بنانے کے لیے مختلف تجاویز اور سفارشات پر گفتگو. مریم نواز نے کہا ٹیلی کمیونیکیشن اور الیکٹرانک اور ڈیجیٹلائزیشن کے امور میں مستفید ہونا چاہتے ہیں. پنجاب کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے جدت سے متعارف کروانا چاہتے ہیں. ملک بھر میں جاڑے نے دھوم مچا دی. گلگت بلتستان میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. سڑکیں، مکانات اور درخت بھی برف سے ڈھک گئے. استور میں درجہ حرارت -11، اسکردو میں -9 تک گر گیا.
شمالی بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا. کوئٹہ میں درجہ حرارت -6، قلات اور زیارت میں -5 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سابق ایس پی نیر الحق سمیت دیگر کے خلاف زیر حراست ملزم کی ہلاکت کا کیس، سیشن عدالت نے فریقین میں صلح نامہ منظور کر لیا. تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم، مقتول کے 2 بیٹوں کی جانب سے صلح کے حلف نامے جمع کرائے گئے. وزراء کا کہنا ہے ملزمان کے ساتھ عدالت کے باہر ہمارے معاملات طے پا گئے، بغیر کسی دباؤ کے ملزمان کے ساتھ صلح کر لی ہے. شام پر اسرائیل کے حملے الطاقیہ طرطوس میں بندرگاہوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج نے گولان کی پہاڑیوں کے اطراف میں بفر زون کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا. اسرائیلی فوج نے شام پر بمباری کی نئی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے. غزہ میں جنگ بندی اور شام میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن متحرک ہو گئے. اردن کے شاہ عبداللہ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان سے الگ الگ ملاقات کی. ترکی نے 12 سال بعد دمشق میں اپنا سفیر مقرر کر دیا. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے. امید ہے غزہ میں جنگ بندی اسی ماہ ہو جائے گی. مشیر امریکی قومی سلامتی جیک سلوان کہتے ہیں اسرائیل اور حماس جنگ بندی معاہدے پر آمادہ نظر آتے ہیں. لبنان میں جنگ بندی کے بعد حماس کا موقف تبدیل کیا گیا. غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ رک نہ سکا. نصیرات میں پناہ گزین کیمپ ملبے کا ڈھیر بن گیا. 33 افراد شہید، 99 زخمی. امدادی قافلے پر حملے میں سینئر ڈاکٹر سمیت 13 افراد شہید ہو گئے. 24 گھنٹے میں 71 فلسطینی شہید ہوئے. T20 سیریز میں واپسی کا چیلنج. قومی ٹیم دوسرے مارکے میں جنوبی افریقہ سے آج سینٹورین میں ٹکرائے گی. میزبان ٹیم کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. HBL PSL سیزن 10 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا. میگا ایونٹ کا پلیئر ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا. کیٹیگریز کی تجدید کا اعلان 17 دسمبر کو کیا جائے گا. پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ میلہ 8 اپریل سے 19 مئی تک پاکستان کے مختلف میدانوں میں سجے گا. اور چیمپئنز T20 کپ میں آج بھی 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں. پہلے مقابلے میں ڈولفنز اور اسٹالینز آمنے سامنے ہوں گے. دوسرے میچ میں پینتھرز اور مارکورز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.